ہم اپنے بچوں کو کچھ غلط ٹائم کے اوپر ڈانٹ دیتے ہیں، اس وقت ڈانٹ دیتے ہیں جب بچے بہت زیادہ ایموشنلی ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو ایموشن لیول ہے نا کافی حد تک جو ہے وہ انکریز ہوا ہوتا ہے، اور ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ بس ہمارے پاس ہی رہیں، اپنی مدرس کے پاس ہی رہیں، لیکن ہمارے ڈانٹنے کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں نا وہ ہم سے دور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں کچھ ایسی پیرنٹنگ مسٹیکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہم لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے سے دور ہو جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ اٹیچ نہیں ہو پاتے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اچھا، اس ولاگ میں نے تھوڑا سا یہ اپنی دیوار ہماری کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی، اس کو ریپیئر کیا تھا سیمنٹ وغیرہ کے ساتھ۔ میں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا، فرسٹ ٹائم میں نے کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کچن کا میک اوور بھی کیا تھا، اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہوئی تھی، وہ بھی فرسٹ ٹائم کیا تھا، جو سلیبز میں نے لگائی تھی۔ اور یہ جو پلستر کیا تھوڑا سا میں نے کوشش کیا کرنے کی، تو یہ بھی میں نے فرسٹ ٹائم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو اگر اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ یہی تو ہم پاکستانی ہاؤس وائفز کی پہچان ہے کہ اپنے گھر کو اگر کہیں سے خراب ہو جاتا ہے یا کہیں پہ بھی امینڈمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم لوگ خود کر لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی اگر اچھا لگے تو ضرور مجھے کمنٹس میں حوصلہ افزائی میری کیجیے گا، شکریہ۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا موٹیویشنل ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ 5 پیرنٹنگ مسٹیکس ٹو اوائڈ ود یور کڈس، یعنی کہ 5 ایسی غلطیاں جو کہ ہم بچوں کی پرورش کرتے وقت کرتے ہیں اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ سو نمبر 1 پوائنٹ از آفٹر ویکنگ اپ فرام سلیپ، یعنی کہ بچہ جب بھی نیند سے اٹھتا ہے تو اس وقت ہمیں بچے کو بہت زیادہ پیار سے گلے لگانا چاہیے، پیار سے ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے کہ میرا بیٹا اٹھ گیا، یعنی کہ بیٹی کو بھی بیٹا کہہ لیتے ہیں نا، یعنی کہ میرا بچہ اٹھ گیا، کیسا ہے، یعنی کہ میرے بیٹے جلدی سے آپ اٹھ جاؤ، آپ فریش ہو جاؤ، میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، یا کچھ بھی کھانے کے لیے آپ ان کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ ایموشنلی یعنی کہ اٹیچ ہونے کی کوشش کریں۔ ان ساری سچویشنز کے اندر آپ بچے کو اگر پیار دکھائیں گی نا تو وہ آپ سے ایموشنلی اٹیچ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کے ساتھ غصہ کریں گے بچہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سیکرٹس شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے بچوں کو کس وقت نہیں ڈانٹنا، اس وقت آپ نے زیادہ پیار شو کرنا ہے۔ تو جب بھی بچہ نیند سے بیدار ہوتا ہے نا تو اس کا دل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے ملے، پیار کرے بہت زیادہ، یعنی کہ ان کے ساتھ لاڈ وغیرہ کرے، اور یعنی کہ کروائے لاڈ اپنی امی سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ آپ نے ضرور اپنے بچے کے ساتھ کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ سے کبھی دور نہیں ہوگا۔ نمبر 2 پوائنٹ از بیفور گوئنگ ٹو اسکول، جب بچہ اسکول جا رہا ہوتا ہے نا ایموشنلی بہت زیادہ ہائی لیول پہ اس کے ایموشنس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسکول نہ ہی جائے، اپنی مدر کے پاس رہے۔ لیکن جب آپ اس کو ڈانٹیں گی نا تو اس کا کبھی بھی دل نہیں چاہے گا کہ وہ گھر میں رہے، آپ کے پاس رہے، یا پھر یعنی کہ وہ پھر اسکول میں ہی جانا چاہے گا، وہاں پہ اس کے پاس فرینڈس ہوں گے، اس کے ساتھ وہ ٹائم اچھا اسپینڈ کر لے گا، ٹیچرز ہوں گی، الگ الگ ٹیچرز آئیں گے، ان کو پڑھائیں گے، ان سے پیار سے محبت سے بات کریں گی، تو بچہ آپ کی بجائے اپنی ٹیچر سے زیادہ اٹیچ ہو جائے گا۔ پھر آپ کو پتہ ہے آج کل حالات کیسے ہیں، پھر بچے ٹیچرز کو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو میری ماما سے بھی اچھی ہیں، یعنی کہ اس طرح کے جو سچویشنز ہیں ان کو ہینڈل کرنے سے پہلے، ان کو سننے سے پہلے ہی کیوں نہ ان کو آپ روک لیں، یا پھر ان کے اوپر آپ کچھ ایسا عمل کرنا سٹارٹ کر دیں کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہی زیادہ اٹیچ ہو، اور آپ کے پاس ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ بچہ آپ سے بہت زیادہ دور ہو جائے اور بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ تو آپ بچوں کو اسکول بہت پیار سے بھیجیں، ان کو پیار وغیرہ کریں، ان کو گیٹ تک چھوڑنے جائیں، اور ان کو خاص طور پہ ان سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے اپنی ساری چیزیں رکھ لی ہیں، اور اگر آپ کا بچہ لنچ باکس لے کر جاتا ہے تو لنچ بھی اس کا اچھے سے ریڈی کر کے اچھی اچھی چیزیں اس کو دیا کریں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میری مدر مجھ سے پیار کرتی ہیں اور میرا خیال رکھتی ہیں، اس لیے وہ مجھے اچھے اچھے کھانے بنا کر ساتھ میں بھی بھیجتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ گیٹ پر جائیں تو بچے کو یعنی کہ ہاتھ ہلاتے رہیں کہ بچے کو یہ احساس ہو کہ اس کی مدر اسے دیکھ رہی ہیں اور ابھی تک وہ کھڑی ہیں۔ جب بچہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، یعنی کہ جہاں پہ بھی ان کے جانے کا یعنی کہ روٹ ہے جو، وہ آپ کو بچہ جب نظر آنا سٹارٹ بند ہو جائے تو اس وقت آپ لوگوں نے پھر کمرے میں یعنی کہ اپنے گھر کے اندر آ جانا ہے، اور اس وقت پھر آپ نے اپنی باقی ڈیوٹیز جو ہے وہ کرنی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ کریں گی نا تو آپ بچے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہو جائیں گے، اور ہر بات آپ سے ہی شیئر کریں گے، اور بچے کا دل چاہے گا کہ وہ جلدی سے آپ گھر آئے اور اپنی مما سے آ کے ملے اور پیار لے ان سے۔
نمبر 3 پوائنٹ از آفٹر کمنگ فرام اسکول. جب بچے اسکول سے آتے ہیں نا تو اس وقت بھی آپ نے بچوں کو بہت زیادہ پیار سے یعنی کہ اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، ان سے اچھی اچھی باتیں پوچھنی ہیں. اسکول میں کیا ہوا، اسکول میں ٹیچر نے آج کیا نئی چیز کروائی، یا پھر لیسن کون کون سا پڑھایا، یا کیا انٹرسٹنگ لگا آج اسکول میں، یا پھر کسی کام میں آپ کو ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہے، کچھ ٹیچر کی سمجھ آ گئی تھی، یا پھر کسی نے کچھ ایسا تو نہیں کہا جس سے آپ کا دل ہرٹ ہوا ہو. ایسی ایسی باتیں بچوں سے پوچھیں. ٹھیک ہے، تو جب اور بچے کو بالکل بھی ڈانٹنا نہیں ہے. اگر بچہ اسکول سے آیا ہے تو ظاہری بات ہے وہ ایک نیا دن گزار کر آیا ہے، کچھ نیا چیزیں سیکھی ہیں اس نے، اور کچھ جو ہے ٹیچر نے کچھ نئے طریقے سے کچھ بیہیو کیا ہوگا، کچھ اسٹوڈنٹس نے، کچھ ان کی یعنی کہ فرینڈس نے کچھ الگ طریقے سے کوئی بات کی ہوگی یا کوئی نئی بات کی ہوگی. وہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے بچہ آپ کو بہت کچھ بتانا چاہ رہا ہو اس نئے دن کے بارے میں، لیکن آپ نے پہلے ہی غصے کی وجہ سے، اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے، یا ذہنی تناؤ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے بچے کو ڈانٹ دیا ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر نہیں کرے گا. وہ اپنے دل میں ہی بات رکھے گا اور خود ہی سوچتا رہے گا کہ آخر میں یعنی کہ کیوں ان کا بیٹا ہوں یا ان کی بیٹی ہوں، یہ میری مما کیسی ہیں، مجھ سے نہ کبھی پیار کیا ہے، نہ کبھی مجھ سے شفقت سے بات کی ہے، نہ کبھی مجھے پاس بٹھایا ہے، نہ کبھی مجھ سے کوئی بات کی ہے، کبھی کوئی میرے ساتھ گفتگو ہی نہیں کی. یعنی کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے آپس میں آپ کے اور بچے کے درمیان میں. اور ٹائم زیادہ سے زیادہ دیں اپنے بچوں کو اور ان کی ہر بات سننے کی عادت ڈالیں. نمبر 4 پوائنٹ از وین کڈس آر کرائنگ. یعنی کہ جب بچے رو رہے ہوں، جس وقت بھی بچہ آپ کا رو رہا ہے تو اس وقت بھی آپ نے اسے نہیں ڈانٹنا. جب آپ اسے اوپر سے اور ڈانٹیں گے تو وہ ایموشنلی بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں رو تو پہلے سے ہی رہا ہوں، لیکن میری ماما بجائے مجھے چپ کروانے کے مجھے اور زیادہ رلا رہی ہیں، اور میں اتنا زیادہ رو رہا ہوں اور میری ماما کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اس طرح بچے کے ذہن میں یہ باتیں ساری چیزیں جب جائیں گی تو بچہ آپ سے دور ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، اور اتنا دور ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ باہر ہی ایسی فرینڈس، آپ کا بچہ یعنی کہ بچہ ہے یا بچی ہے، اپنے فرینڈس کے ساتھ ہی وہ ہر چیز شیئر کرے گا، یا اپنی ٹیچرس کے ساتھ، اپنی کسی یعنی کہ آپ کے ریلیٹیوز میں اگر کسی کے ساتھ شیئر کرنا سٹارٹ کر دی تو پھر تو آپ کے لیے اور بھی زیادہ یعنی کہ خطرناک بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پھر بہت زیادہ آگے بڑے مسائل بناتی ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں اوائڈ کرنی ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارے، اپنے بچے کی ہر بات سنیں. بچہ رو رہا ہے اسے چپ کروائیں، رونے کی وجہ پوچھیں. اگر آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے رو رہا ہے تو آپ فوراً کام ڈاؤن ہو جائیں اور آپ پیسفلی اپنے بچے کو پیار سے سمجھائیں، گلے لگائیں، اور اس کو بہت زیادہ پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ رونے لگ جاؤ، لیکن میں نے سمجھایا تھا کہ آپ نیکسٹ ٹائم کوئی مسٹیک نہ کرو، یا پھر آپ سے کوئی مسٹیک نہ ہو. اچھا، یہ نائٹ ٹائم پہ جب ہم سو رہے تھے، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی یہ کام مستری والا کرنے کے بعد، تو یہ چاند نظر آ رہا تھا تو میں نے یہ تھوڑی سی کلپ لیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. تو آپ نے دیکھ کے بتانا ہے آپ کو کیسا لگا. ٹھیک ہے، تو نمبر 5 پوائنٹ از بیفور سلیپ ٹائم. یعنی کہ سونے سے پہلے بھی آپ لوگوں نے بچے کو کبھی بھی نہیں ڈانٹنا. اس وقت بچہ سو رہا ہوتا ہے اور جو کچھ آپ اس کے ذہن میں ڈالیں گے نا وہی وہ اس کے ذہن میں ساری رات رہے گا، اور وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوگا. بچے کا ذہن جو ہے وہ انہی چیزوں کو سوچتا رہے گا، جس کی وجہ سے پھر وہ اگلی صبح نہ تو فریش اٹھے گا، اور نہ ہی آپ سے وہ پیار سے بات کرے گا، اور نہ ہی اسے رات والی وہ ڈانٹ، وہ غصہ آپ کا یعنی کہ پریشر سب کچھ یاد رہے گا. کبھی بھی اپنے بڑے ہونے کا، اپنے والدین ہونے کا اپنے بچوں کے اوپر روب نہیں ڈالیں، اور نہ ہی اپنے بچوں کو یعنی کہ اس طرف لے کر جائیں کہ بچہ آپ سے نفرت کرنے لگ جائے، یا آپ کا بچہ باغی ہو جائے، آپ سے بہت زیادہ دور ہو جائے، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں یا ایسی صحبت میں بیٹھنا سٹارٹ ہو جائے کہ آپ لوگوں کے لیے باعث شرمندگی ہو، یا پھر آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ہدایت دیں اور سب کے بچوں کو زندگی دے. سب کے نصیب بہت اچھے ہوں اور سب کی اولاد نیک اور صالح ہو، اور ان کے لیے باعث فخر ہو اور باعث بخشش ہو آخرت میں. آمین ثم آمین. اچھا، اگر آپ کو کوئی بھی پوائنٹ پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا.